زمانہ قدیم کی بات ہے۔ بغداد کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک بوڑھا کمہار رہتا تھا۔ وہ اپنی ایمانداری، اچھی سیرت اور سمجھداری کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں اور میری شادی کر دیں۔ بوڑھے کمہار نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں کہ فوراً تمہاری شادی کر سکوں، لیکن ایسا کرو، کل صبح ہماری گائے لے کر شہر جانا اور بازار میں اسے بیچنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم اسے اچھی قیمت پر بیچ دو تو میں سمجھوں گا کہ تم اب زندگی کے فیصلے کرنے کے قابل ہو، اور جو پیسے آئیں گے ان سے ہم تمہاری شادی کی تیاری کریں گے۔ بیٹا بہت خوش ہوا اور اگلی صبح وہ گائے لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر کے بازار میں ایک چوراہے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور گائے کو کھڑا کر دیا۔ ابھی وہ آس پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی جلدی سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب، یہ بکری کتنے کی بیچیں گے؟ کمہار کا بیٹا حیرت سے ہنسا اور بولا، تمہیں گائے اور بکری میں فرق نظر نہیں آتا؟ یہ گائے ہے، بکری نہیں، اور میں اسے 50 دینار میں بیچوں گا۔ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ واقعی گائے ہے تو تم جو چاہے قیمت مانگو، مگر میرے خیال میں یہ بکری ہے۔ اگر کوئی اسے 50 دینار میں خرید لے تو میں تو اسے 60 دینار بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی آگے بڑھ گیا۔ بوڑھے کمہار کا بیٹا تھوڑا پریشان ہوا، مگر پھر وہ گائے کو لے کر آگے بڑھا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ آدمی ایک مکار تھا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جلد ہی ایک اور آدمی جو اس دھوکے باز کے گروہ سے تھا، کمہار کے بیٹے کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، یہ بکری کتنے کی بیچو گے؟ پھر ایک کے بعد ایک کئی لوگ آئے اور سب یہی کہتے رہے، بھائی، یہ بکری بڑی خوبصورت ہے، کیا قیمت لگائی ہے اس کی؟ بار بار ایک ہی بات سن کر کمہار کا بیٹا الجھن میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ واقعی گائے ہے یا بکری، یا پھر میں ہی غلط ہوں؟ سب لوگ تو اسے بکری کہہ رہے ہیں۔ آخر کار اس نے ایک آدمی سے پوچھا، تم بتاؤ، اس کی کیا قیمت دو گے؟ دھوکے باز نے نرم لہجے میں کہا، دیکھو، تم گاؤں سے آئے ہو اور شہر کے طور طریقے نہیں جانتے۔ تمہاری بکری بہت کمزور ہے، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس کے بدلے 6 دینار دے سکتا ہوں۔ وہاں کھڑے دوسرے شخص نے کہا، میں 7 دینار دوں گا۔ پھر تیسرے نے آ کر 10 دینار کی پیشکش کر دی۔ بیچارہ لڑکا خوش ہو گیا اور گائے، جسے وہ اب بھی بکری سمجھ رہا تھا، صرف 10 دینار میں بیچ دی۔ دھوکے بازوں نے فوراً گائے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہنے لگے، یہ تو لگتا ہے کئی دنوں کی بھوکی ہے، آؤ اسے کچھ کھلاتے ہیں۔ کمہار کا بیٹا 10 دینار لے کر بازار گیا۔ 5 دینار کا اس نے سامان خریدا، 2 دینار کا کھانا کھایا اور باقی 3 دینار بچا کر واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے والد نے پوچھا، بیٹا، گائے بیچ دی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کی قسم، وہ گائے نہیں بلکہ بکری تھی، آپ نے ہی غلط بتایا۔ بوڑھے کمہار نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے پوری بات بتائی کہ کیسے لوگ آتے گئے اور کہتے رہے کہ یہ گائے نہیں بلکہ بکری ہے، اور آخر میں اسے میں نے صرف 10 دینار میں بیچ دیا۔ پھر فخر سے بولا، ابا، میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک ہار بھی لایا ہوں۔ باپ نے افسوس سے کہا، بیٹا، اس ہار کو سنبھال کر رکھو، تم ابھی بہت نادان ہو، انہوں نے تمہیں خوب بیوقوف بنایا ہے، لیکن فکر نہیں کرو، میں انہیں سبق سکھاؤں گا۔ بوڑھے کمہار کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ سامان لاد کر شہر میں بیچنے جاتا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور ایک امیر تاجر کے پاس گیا اور کہا، بھائی، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم مجھے صرف 10 دینار ادھار دے دو تو میں دریا کے قریب اپنی زمین تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تاجر نے اس کی بات مان لی اور اسے 10 دینار دے دیے۔ بوڑھا فوراً شہر روانہ ہو گیا۔ وہ سیدھا اسی جگہ پر پہنچا جہاں وہی دھوکے باز رہتے تھے۔ تینوں دھوکے باز وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، شاید کسی نئے شکار کی تیاری میں تھے۔ انہوں نے جیسے ہی بوڑھے کو اور اس کے ساتھ دبلے پتلے گدھے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ گدھا تو اچھا خاصا صحت مند ہے، چلو کسی طرح دھوکہ دے کر اس سے گدھا ہتھیا لیتے ہیں۔ اس دوران بوڑھے کمہار نے دھوکے بازوں سے کہا، میرے دوست، ایک گزارش ہے، کیا تم میرے گدھے کو تھوڑی سی گھاس دے سکتے ہو؟ ہمارا سفر لمبا ہے اور راستے میں چارہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھے کمہار نے چپکے سے 10 دینار گدھے کے منہ میں ڈال دیے۔ دھوکے باز خوشی خوشی گھاس اور پانی لے آئے۔ جو ہی گدھے نے گھاس دیکھی، اس نے خوش ہو کر پاؤں زمین پر مارے اور زور زور سے ہانکنے لگا۔ اسی دوران اس کے منہ سے دینار زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھا کمہار
کمہار تیزی سے جھکا، دینار جمع کیے، گھاس میں رکھ لیے، پھر گدھے کو ہلکی سی لات مارتے ہوئے بولا، کم بخت، آج دینار دینے میں تم نے دیر کیوں کر دی؟ بازار میں ہزاروں چیزیں تھیں جو مجھے خریدنی تھی اور تم ہمیشہ کی طرح سست نکلا۔ دھوکے باز ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں گفتگو شروع ہوئی۔ ان میں سے ایک بولا، یہ گدھا عام گدھا نہیں لگتا، یہ تو سونا اگلتا ہے، ہمیں یہ گدھا ہر صورت میں خریدنا ہوگا۔ چنانچہ وہ سب بوڑھے کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، بابا جی آپ جو چاہیں اپنے گاؤں لے جائیں، جو سامان لینا ہے خریدیں، لیکن مہربانی یہ گدھا ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اس کی قیمت دل سے ادا کریں گے۔ بوڑھے کمہار نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ گدھا میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں نے زندگی بھر مٹی کے برتن بنا کر گزارا کیا ہے، لیکن کبھی زیادہ کمائی نہیں ہو سکی، اب یہ گدھا ہی میرا واحد سہارا ہے، یہ مجھے روزی دیتا ہے بغیر محنت کیے۔ دھوکے بازوں نے آپس میں طے کیا اور آخر کار 1000 دینار میں گدھا خریدنے پر راضی ہو گئے۔ سودا طے ہوا، گدھے کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور بوڑھا کمہار چلتا بنا۔ جاتے جاتے وہ کہنے لگا، ایک نصیحت کرتا جاؤں کہ گدھے کو ایک کمرے میں بند رکھنا، ایسا کمرہ جس میں نہ روشنی ہو اور نہ ہی ہوا ہو، اس کے سامنے ایک برتن میں گھاس رکھ دینا، ساتھ ایک گھڑا پانی کا اور کچھ شکر کی مٹھائیاں رکھ کر دروازہ بند کر دینا اور پورے 30 دن بعد کھولنا، تمہیں اس کے بدلے دولت کے انبار ملیں گے۔ دھوکے بازوں نے اس کی بات پر یقین کیا اور ویسا ہی کیا جیسا کہا گیا تھا۔ 30 دن بعد جب انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ ہلا بھی نہیں۔ سب خوشی سے بول اٹھے، ارے شاید بہت سا سونا نکلا ہے، اسی لیے دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے بڑی مشقت سے دروازہ توڑا، مگر جو ہی اندر جھانکا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گدھا مر چکا تھا، نہ کوئی سونا نہ دینار، سب خالی برتن، بچی ہوئی جو اور پانی۔ ان میں سے ایک چیخا، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، وہ بوڑھا ہمیں پاگل بنا گیا۔ سب غصے سے بھڑکتے ہوئے بولے، ہم اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ بوڑھے کمہار کو اندازہ تھا کہ دھوکے باز 30 دن بعد اسے تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، چنانچہ وہ پہلے سے ہی منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس نے ایک لومڑی کے بچے کو تلاش کیا اور اپنی دکان کے باہر باندھ دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا، آج میرے 3 خاص مہمان آئیں گے، ان کے لیے 3 پلیٹ چاول اور 3 گلاس پانی تیار رکھنا، اور جب میں تم سے پوچھوں کہ تمہیں کیسے پتا چلا تو کہنا لومڑی خبر لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی دھوکے باز آ گئے۔ انہوں نے کمہار کو دیکھا جو اپنی دکان میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ انہوں نے دکان کے باہر ایک لومڑی کو بندھا پایا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، اس لومڑی میں ضرور کوئی راز ہے۔ انہوں نے کمہار کو سلام کیا۔ کمہار مسکرا کر بولا، آؤ مہمان خانے میں چلو۔ انہوں نے انکار کیا، نہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ کمہار ہنستے ہوئے بولا، ارے بھائی، مہمان کبھی بوجھ نہیں ہوتے، میں ایک پیغام بھیجتا ہوں کہ کھانے کی تیاری ہو جائے۔ پھر اس نے لومڑی کو کہا، جاؤ بیگم سے کہو 3 مہمان آ گئے ہیں، 3 کے لیے کھانا تیار کرو، ہم آ رہے ہیں۔ لومڑی بھاگتی ہوئی جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ دھوکے باز دنگ رہ گئے۔ گھنٹے بھر کے سفر کے بعد جب وہ کمہار کے گھر پہنچے تو واقعی سب کچھ تیار تھا۔ بیوی نے کہا، وہ لومڑی تمہارا پیغام لے کر آئی تھی، میں نے اسی پیغام پر تیاری شروع کر دی۔ تینوں دھوکے بازوں نے آپس میں سرگوشیاں کی، یہ لومڑی بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں اسے بھی خرید لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد کمہار نے خود بات چھڑی، گدھے کا ذکر تو رہ ہی گیا، اب تو وہ پرانی بات ہو گئی۔ ایک دھوکے باز بولا، نہیں نہیں، ہم اب آپ سے کچھ اور نہیں مانگیں گے، صرف یہ لومڑی دے دیں۔ کمہار نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو دے دیتا ہوں، مگر کم از کم 100 دینار لگیں گے۔ تینوں نے خوشی سے دینار دے دیے اور لومڑی کو لے گئے۔ وہ تینوں سیدھا اپنے گھروں کو گئے اور اپنی بیویوں سے بولے، جب یہ لومڑی تمہارے پاس پہنچے تو اس سے کہنا ہمارے شوہروں کو بتاؤ کہ کھانا تیار ہے۔ چنانچہ اگلے دن انہوں نے کام کے دوران لومڑی کو گھر بھیجا، لیکن جب وہ تھکے ہارے گھروں میں پہنچے تو نہ کھانا تیار تھا نہ بیویاں کچھ جانتی تھی۔ ایک چیخا، تمہیں لومڑی نے خبر نہیں دی تھی؟ بیوی بولی، کون سی لومڑی، کیا تم ہوش میں ہو؟ اب وہ تینوں جان چکے تھے کہ وہ پھر سے دھوکہ کھا گئے ہیں، تو وہ غصے سے بولے، اب ہم اس بوڑھے کمہار کے گھر سے تب تک باہر نہیں نکلیں گے جب تک سارا حساب برابر نہ کر لیں۔ جب ٹھگ دوبارہ بوڑھے کمہار کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے بری طرح مارا، یہاں تک کہ اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دی۔ پھر اسے ایک بوری میں بند کر دیا اور دریا میں پھینکنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں بہت تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے، بوری وہیں پاس رکھتی۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ چڑھاتا ہوا وہاں سے گزرا۔ اس نے بوری میں سے کسی کی آواز سنی تو وہ چونک گیا اور آہستہ سے پوچھا، کون ہے بوری میں؟ بوڑھے کمہار نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا اور درد بھری آواز میں بولا، میں چرواہا ہوں، خلیفہ کی بیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ چرواہے سے شادی کرے گی۔ اب خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی چرواہا ملے اسے پکڑ کر محل لے آؤ۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا
لیا ہے اور بوری میں ڈال کر لے جا رہے ہیں۔ چرواہا حیرت سے بولا، واہ، تم کتنے خوش نصیب ہو، خلیفہ کی بیٹی تم سے شادی کرے گی۔ کمہار نے افسردگی سے کہا، نہیں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے محل کی زندگی سے، میرے بس کی بات نہیں۔ چرواہا خوش ہو کر بولا، کاش میری قسمت پہ بھی یہ موقع ہوتا، میں تو خوشی سے شادی کر لیتا۔ کمہار نے فوراً کہا، تو آؤ، میری جگہ تم چلے جاؤ، بوری کھولو اور میری جگہ اندر گھس جاؤ۔ چرواہا فوراً راضی ہو گیا، اس نے بوری کھولی، کمہار کو باہر نکالا اور خود اندر گھس گیا۔ کمہار نے جلدی سے بوری کا منہ باندھا، بکریوں کی رسی پکڑی اور وہاں سے چلتا بنا۔ کچھ دیر بعد ٹھگوں نے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ بوری پانی میں بہہ گئی اور انہیں خوش ہو کر کہا، اب کمہار سے بدلہ پورا ہو گیا، اور پھر وہ مطمئن ہو کر واپس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے وہی کمہار آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کافی ساری بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک ٹھگ چلایا، ارے یہ کمہار زندہ کیسے ہو گیا؟ کمہار مسکرا کر بولا، جب تم نے مجھے دریا میں پھینکا تو پانی نے مجھے کنارے پر پہنچا دیا۔ وہاں ایک قبیلے کے سردار نے مجھے دیکھا، میرا حال پوچھا، اور جب میں نے سچ بتایا تو اس نے مجھ پر ترس کھا کر بکریاں صدقے میں دے دی۔ ٹھگ حیران ہو گئے۔ ایک نے کہا، ہمیں بھی وہیں جانا چاہیے، شاید ہمیں بھی بکریاں مل جائے۔ کمہار بولا، کیوں نہیں؟ وہاں تو وہ کہتا تھا کہ جو بھی آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ مل سکتی ہیں۔ ٹھگ خوش ہو گئے۔ کمہار نے چالاکی سے آخری وار کی تیاری کی۔ اس نے کہا، دیکھو، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اگر تم لوگ خوش نصیب ہوئے تو دریا سے ایک ہاتھ کا اشارہ کرے گا، اگر اشارہ آئے تو سمجھ جانا کہ قسمت جاگ گئی ہے، ورنہ پریشان نہ ہونا۔ لہٰذا تینوں ٹھگ دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک ٹھگ بولا، میں سب سے پہلے چھلانگ لگاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر دوسرے ٹھگ نے سمجھا کہ وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، چنانچہ اس نے بھی دریا میں چھلانگ مار دی، اور پھر تیسرے نے بھی چھلانگ لگا دی۔ لہٰذا تینوں ٹھگ ڈوب گئے۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ وہ زندہ تو بچ گئے، مگر بڑی مصیبت میں رہے اور ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ وعدہ کر گئے کہ اب کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور یوں کمہار نے اپنی عقل اور حاضر دماغی سے بدلہ بھی لے لیا، عزت بھی بچا لی، اور بکریوں کا مالک بھی بن گیا۔ بعد میں وہ اس تاجر کے پاس گیا جس نے اسے 10 دینار دیے تھے، اور اس احسان کے بدلے میں اس نے وہ 10 دینار اسے واپس کر دیے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کر دی، اور اب وہ کمہار، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور نئی دلہن ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔